میں یاسین بھائی کو دعوت سخن دے رہا ہوں. ہماری کمیٹی کے سرگرم رکن نائب صدر نثار بھائی سے گزارش ہے کہ یاسین ایڈوکیٹ صاحب کی خدمت میں گل پیش کریں. نثار بھائی یاسین ایڈوکیٹ صاحب کی خدمت میں. اس کے بعد ہمارے صدر کمیٹی کے شمع مدرسے کے امتیاز مومن صاحب جو ہیں وہ امین بھارتی، ڈاکٹر امین بھارتی صاحب کی خدمت میں گل پیش کر رہے ہیں. حضرات آئیے میں تاثرات پیش کرنے کے لیے ایک ایسے مقرر کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں جن کی روح پرور نغمگی فصل خزاں میں موسم بہار کا منظر پیش کرتی ہے اور تپتے ہوئی دھوپ کے اندر چاندنی کی ٹھنڈک کا احساس دلاتی ہے، جن کی ذات میری مراد ایڈوکیٹ یاسین مومن صاحب سے ہے. اس شعر کے ساتھ میں انہیں دعوت سخن دے رہا ہوں کہ کیف و مستی سرور برسے گا، آج محفل میں نور برسے گا، دامن دل کو صاف کرنا ہے، آج بادل ضرور برسے گا. ایڈوکیٹ یاسین مومن صاحب مائک پر. السلام علیکم. میں سب سے پہلے میرے بڑے بھائی جان عالم رہبر صاحب یہاں تشریف فرما ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ آ جائیں اور میرے ہاتھوں سے یہ گل جو ہے وہ قبول فرمائیں. واہ واہ سبحان اللہ. اے پھول میرے پھول کو یہ پھول دے دینا، کہنا کہ تیرے پھول نے یہ پھول دیا. مولانا صاحب، بزرگوں اور دوستوں، میری پیاری بچیوں، میری بہنیں اور مائیں جو گھروں میں تشریف فرما ہے، یہ نورانی جلسہ جو آج کا منعقد ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات سے آج منسوب ہے. اور میں اللہ کا کتنا بھی میں شکر ادا کروں کم ہے. مجھے اور یہ لطیف بیٹھے ہیں، ہم دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم لوگوں کو حج کی سعادت اس سال نصیب فرمائی. میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم. میں 12 اکتوبر کو آیا، جو روح پرور منظر ہوتا ہے مدینہ منورہ میں، یہ لطیف ایڈوکیٹ بیٹھے ہیں، یہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ مسجد نبوی میں آپ ایک کونے میں بیٹھے رہیے اور بس گنبد خضرا کا دیدار کرتے رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا کی اس سے پاک باز زمین روئے زمین میں پورے کائنات میں نہیں ہے. بے شک بے شک. دوستوں اور بزرگوں، سمندر میں جتنا پانی ہے، پورا سمندر، اس کی آپ سیاہی بنا لیں. سیاہی سمجھتے ہوں گے پہلے جو روشنائی جس کو کہتے ہیں. اور دنیا میں جتنے درخت ہیں ان درختوں کی آپ کا قلم بنا لیں تو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ہم نہیں لکھ سکتے. بے شک بے شک. یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا جو بنائی یہ صرف اپنے محبوب کی محبت ہے، ایسا میرا ماننا ہے اور اس پر میرا ایمان ہے. دوستو، میں کچھ دیر سے صحیح لیکن میں تمام مسلمانان اسلام اور خاص طور پر بھیونڈی کے جتنے ساکنان ہیں ان سب کو دل کی گہرائیوں سے عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں نے ایک تقریر جب میں داخل ہوا، ایک بچہ چھوٹا سا وہ تقریر کر رہا تھا، اس کے بعد ایک اور صاحبزادے آئے، تو میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے ان معصوم بچوں میں اللہ تعالیٰ نے کتنی صلاحیت رکھی ہے. مائک پر آ کر تقریر کرنا اور اپنے خیالات کا اظہار کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. ہاتھ پیر کانپتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ اعتماد
کا مظاہرہ جو ان لوگوں نے معصوم بچوں نے کیا، ان کو دراصل ایک راستہ دکھانے کی ضرورت ہے. اور ہمارے جان عالم رہبر صاحب جو الحمدللہ AAA ہیں اور درس و تدریس سے پوری زندگی منسلک رہے، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہم اگر ان بچوں کو تراشیں اور ان کی صحیح انداز میں ان کی ایک طرح سے جو گائیڈنس ہوتی ہے وہ کریں، تو یہ ہمارے شہر کا اہم سرمایہ ثابت ہے. جن حالات سے ہم آج گزر رہے ہیں ہندوستان میں، وہ بہت تشویشناک ہے. اور اس میں کبھی کبھی سوچنا پڑتا ہے کہ ان معصوم بچوں کا مستقبل کیا ہو. دیکھیے، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو عصری تعلیم ہے اس کا انتظام الحمدللہ ہمارے شہر میں بہت اچھا ہے. جو ہمارے بچپن میں اور جان عالم رہبر صاحب کے بچپن میں صرف رئیس ہائی اسکول تھا، صرف رئیس ہائی اسکول. اسی میں ہم لوگوں نے پڑھا، پرائمری میں پڑھتے تھے، پین پارٹی لے جاتے تھے، اس پہ لکھتے تھے. اب الحمدللہ بہت ساری اسکولیں بن گئی ہیں، پرائمری کی بھی اور سیکنڈری کی بھی. ضرورت اس بات کی ہے، میں جو یہ شمع عوامی ادارے کے جو کرتا دھرتا ہیں، جو بھی ذمہ داران، میں ان سے گزارش کروں گا. دیکھو، پیسے کی کوئی قلت نہیں ہے، میں پھر بتاتا ہوں. یہ شہر بڑا مخیر ہے اور آپ اچھا کام کر رہے ہیں، پیسوں کی آپ کو کبھی کمی نہیں ہوگی. میں 5,000 روپے کا تو ابھی اعلان کیے دیتا ہوں کہ اس ادارے کو آپ کے ذمہ داران آئے. اس سے 5,000 کی حقیر رقم، بہت چھوٹی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت چھوٹی رقم ہے. یہ میں انشاءاللہ ذمہ داران کو دوں گا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا جس کو گائیڈنس کا کام ہے ان معصوم بچوں کو، ان کا مستقبل کیا ہو، اس میں مجھ سے زیادہ جان عالم رہبر صاحب آپ کی مدد کر سکتے ہیں. اور ان کی خدمات آپ حاصل کریں، ان سے رابطے میں رہیں. اور ان بچوں کو جو خاص طور پر جو SSC پاس کرتا ہے بچہ، SSC پاس کرنے کے بعد اس بچے کا کیا مستقبل ہو، وہ کس اسٹریم میں جائے، وہ سائنس میں اس کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے، اس کا IQ کیا ہے، وہ دیکھیں آپ. اگر وہ دینی تعلیم سے زیادہ رغبت رکھتا ہے تو آپ یقیناً اس کو دینی تعلیم کے لیے کسی بڑے مدرسے میں آپ بھیجیں اس کو، جہاں بھی آپ مناسب سمجھیں. لیکن اگر وہ عصری تعلیم کی طرف راغب ہے تو اس کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے وہ جان عالم رہبر صاحب جیسے لوگ بتا سکیں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں بھی آپ کام کریں اور اس میں دیکھیں کہ جو ہمارے پڑھے لکھے صاحبان ہمارے شہر میں ہیں ان کی خدمات حاصل کریں. کام کرنے کا بہت اسکوپ ہے. کام کرنے والے لوگ جو ایک اچھے انداز میں اور ایک منظم ڈھنگ سے کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ہمارے یہ جو بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو اگر یہ رابطے میں نہیں ہے، جس کو ایک کہتے ہیں کہ جنریشن گیپ ہے. جنریشن گیپ یہ کہ یہ جو 18 سال کے اور 20 سال کے بچے یہ ہمارے رابطے میں نہیں ہیں. یہ سب سے بڑی جو شکایت ہم کو ہے وہ یہ کہ یہ رابطے میں نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے؟ اب وہ بچے بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں تو ہم اس پہ غور کریں کہ بھئیہ رابطے میں رہو. رابطے میں رہو گے تو راستے آسان ہوں گے، راستے نکلیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے. ہماری ایک نئی نسل جو ہے وہ جو آگے آ گئی ہے ان کو بھی آپ ساتھ میں لیں اور ان کو بھی ساتھ میں لیں. اور یہ جو ہمارا مستقبل کا جو سفر ہے اس کو ان معصوم بچوں کے مستقبل کے ساتھ جوڑیں اور یہ ترقی کی جو شاہراہیں ہیں ان کو طے کریں انشاءاللہ. میں اصل میں ایک بمبئی میں ظہیر قاضی صاحب جو انجمن اسلام کے صدر ہیں، ان کی بیٹی کی شادی ہے بمبئی میں اور مجھے بمبئی پہنچنا ہے.
اس لیے میں بہت ہی معذرت خواہ ہوں. میں چاہتا تھا کہ دیر تک بیٹھوں، لیکن اب ایسا ہے کہ کچھ اور صاحبان انتظار کر رہے ہیں، ان کا بار بار فون آ رہا ہے، اس لیے میں آپ سے ودا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے ایڈوکیٹ یاسین صاحب. میں یاسین صاحب کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ جو ہے ہماری جو ہے مذہبی رہنمائی کرنے کے لیے مولانا مقصود عالم صاحب موجود ہیں. عصری رہنمائی کرنے کے لیے جان عالم رہبر سر اور فیاض سر ووکیشنل گائیڈنس کے جو ہے یہ ٹیچر ہیں اور وہ کرتے ہیں. اور ایک چیز اور بتا دوں آپ کو کہ پچھلے سال ہم لوگوں نے انعام دیا تھا. اس محلے کا ایک شخص رکشہ چلاتا ہے، اس سال جو ہے اس کی بچی انشاءاللہ العزیز BOMS فارغ کر کے آ رہی ہے. تو یہ BDS فارغ ہو کر کے آ رہی ہے. تو یہ کام جو ہے چل رہے ہیں اور بہت الحمدللہ بہت اچھے ڈھنگ سے. بس اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہاتھ شفقت کا بزرگوں نے جو سر پہ رکھ دیا، ہاتھ شفقت کا بزرگوں نے جو سر پہ رکھ دیا، ہم نے طوفان بلا کا رخ بدل کے رکھ دیا. تو بس آپ لوگوں کا ہاتھ چاہیے سب کو. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. ہاں شروع کرو. بولا رکاوٹ کے لیے معافی. میں جانتا ہوں کہ بچے بہت بے چین ہیں کہ جلدی سے ہمارا نمبر. ہلو معزز حاضرین، آج کے اس پاکیزہ پروگرام میں ایک محترم شخصیت ایسی موجود ہے جن کے میرے والد محترم بھی بہت قدرداں تھے اور ان کی صلاحیتوں کے، علمی لیاقتوں کے میرے والد محترم معترف بھی تھے. میرے والد اگر ہوتے تو ان کو کبھی سامعین میں بیٹھنے نہ دیتے. میں اپنے والد کی جانب سے ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئے. میری مراد استاد محترم جناب جان عالم رہبر صاحب سے ہے. برائے مہربانی اسٹیج پر آئیے. آپ برائے مہربانی سر آئیے. ہم نے بس اب خلوص پکارا ہے آپ کو، اب دیکھنا ہے کتنی کشش ہے خلوص میں. ماشاءاللہ. حضرات آئیے بلا تاخیر. شیخ خدیجہ محمد عمر ہے؟ شیخ خدیجہ محمد عمر یہاں بیٹھو. حضرات بلا تاخیر انصاری اسما محمد انیس. جج صاحبان نوٹ فرمائیں. سیریل نمبر 28 انصاری اسما محمد انیس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاسی تصور. جناب صدر، جج صاحبان اور سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری تقریر کا عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاسی تدبر. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آنکھ والوں پر ہے روشن یہ حقیقت آج بھی، آنکھ والوں پر ہے روشن یہ حقیقت آج بھی. اہل عالم کو ہے قرآن کی ضرورت آج بھی. اے مسلمان اس طرف آ تیرگی کو چھوڑ دے، اے مسلمان اس طرف آ تیرگی کو چھوڑ دے. شمع منزل ہے نہ
भिवंडी की मशहूर और मारूफ शख्सियत शेर भिवंडी आली जनाब शकील रजा साहब किबला मदजिल्लाहु नूरानी स्टेज पे, रुक जा बेटा, स्टेज पे तशरीफ ला चुके हैं और हजरत की ज़ात का यहाँ तशरीफ लाना हमारे लिए जो है इज़्ज़त अफजाई की बात है। तारुफ में क्या पेश करूँगा, ये नारे तकबीर से हजरत के इस्तेकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हजरात एक मिनट रुक जा बेटा, मोमिन फलक मोहम्मद सलीम आ जा बेटा, इधर बैठ जाओ। जज साहिबान नोट फरमाएं, सीरियल नंबर 29 शेख खदीजा मोहम्मद उमर, इनका उन्वान है फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद जनाब सद्र मुअज़्ज़ज़ अहले मिज़ान और सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक उम्र में ना समझे इसको ज़मीन वाले, जो बात पा गए हम थोड़ी सी जिंदगी में, है जज्ब बहामी से कायम निज़ाम सारे, पोशीदा है ये नुक्ता तारों की जिंदगी में। इस शेर की रोशनी में मेरा मौज़ूए सुखन है, फर्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं। जमाने में तमाम अमूर इत्तेहाद और जज्ब बहामी ही से अंजाम पाते हैं। दरिया में मौजू का किराम हो या आसमान में सजी हुई सितारों की महफिल, इन सब में एक ही जज्बा कार फरमा है, इश्तिराके अमल और रब्त बाहम का। अहले मिज़ान जरा गौर फरमाएं कि आज उम्मत इस्लाम की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? हुकूमत, इक्तिदार, माल और ज़र, टेक्नोलॉजी और तरक्की, तालीम और तरबियत, जमहूरियत या खिलाफत? यकीनन ये तमाम अनासिर मुस्लिम उम्मा के लिए अपनी जगह इंतहाई अहमियत के हामिल है, लेकिन इन तमाम से बढ़कर आज हमारी सबसे अहम जरूरत इत्तेहाद उम्मत है, क्योंकि कोई भी कौम तफरीके में पढ़कर हुकूमत, इक्तिदार, माल और ज़र, टेक्नोलॉजी और तरक्की, तालीम और तरबियत, जमहूरियत और खिलाफत की हकीकी नेमतों से कतई लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकती। मौजूद सामी, ये इत्तेहाद मिल्लत ही का फैसान था कि वो अरब के बद्दू जिन्हें कोई जानता भी ना था, कैसर और कस्रा के तख्त और ताज के वारिस बन गए। इत्तेहाद उम्मत ने वो हैरत अंगेज मौजिज़ा रोनुमा कर दिया कि अगर जज़ाए सरा